الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 48 اور 49 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے فرمان کا خلاصہ ہے اور اعراف والے ان بہت سارے آدمیوں کو جن کو وہ ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے آواز دے کر یوں کہیں گے کہ تم کو تمہاری جماعت اور جو تکبر تم کرتے تھے وہ کچھ کام نہیں آئے. کیا یہ وہی غریب جنتی مسلمان لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دیں گے؟ تو ان پر تو اتنی بڑی رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اور جہنم والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو یا جو روزی اللہ نے تم کو دی ہے اس میں سے کچھ حصہ دے دو. وہ جنتی لوگ جواب دیں گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون. جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنایا تھا اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، سو جس طرح ان کافروں نے اپنے اس قیامت کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، سو آج ہم ان کو اسی طرح بھلا دیں گے، یعنی رحم کرم سے بھلا دیں گے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب قرآن پہنچا دی تھی جس میں ہم نے اپنے علم سے ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی ہے، جو کتاب ایمان لانے والی قوم کے واسطے ہدایت اور رحمت ہے۔ هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ کیا وہ کافر لوگ اس قرآن کے آئے ہوئے آخری وعدے یعنی قیامت کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس دن اس قرآن کا آیا ہوا قیامت کا آخری وعدہ ظاہر ہو جائے گا، اس دن وہ لوگ جو اس آخری وعدے قیامت کو پہلے سے بھول گئے تھے، وہ کہیں گے کہ پکی بات ہے، ہمارے رب کے پیغمبر سچی بات لے کر آئے تھے، سو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں جو ہمارے لیے سفارش کرتے ہو، یا ہم دنیا میں واپس لوٹا دیے جاوے کہ پھر ہم پہلے جو برے کام کیے کرتے تھے اب اس کے بجائے دوسرے نیک اعمال کریں۔ پکی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور جو معبود انہوں نے گھر رکھے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ تین قسم کے لوگ پل صراط کے اوپر چلیں گے۔ پہلی قسم کے لوگ ہیں کافر۔ یہ کافر لوگ جو ہیں ان کو تو پل صراط پر چلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ جیسے ہی وہ پل صراط پر آئیں گے فوراً کٹ کٹ کر کے جہنم کے اندر گر جائیں گے، آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ پل صراط ایسا راستہ ہے کہ پورا راستہ جہنم کے اوپر ہے، اس کی شروعات بھی جہنم سے ہوتی ہے اور اس پل کا ختم بھی جہنم کے اوپر ہوتا ہے، اور جہاں یہ پل ختم ہوگا وہیں سامنے جنت کا دروازہ ہوگا۔ اسی لیے جیسے ہی کافر لوگ پل صراط پر چڑھیں گے فوراً کٹ کٹ کر کے وہ جہنم کی آگ کے اندر گر جائیں گے۔ ایک دوسری جماعت آئے گی، یہ ایمان والوں کی جماعت ہوگی۔ جب یہ پل صراط کے اوپر آئیں گے تو ان کے دل کے اندر جو ایمان کا نور ہے وہ نور باہر نکلے گا۔ جیسے کہ آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہو اور ہیڈ لائٹ چالو کرتے ہو تو اس کی لائٹ پورے روڈ کے اوپر آتی ہے اور آپ کے لیے گاڑی چلانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے دل کے اندر جو کلمہ رکھا ہے اس کلمے کا جو نور ہے وہ نور قیامت کے دن پل صراط کے اوپر چڑھتے ہی ظاہر ہو جائے گا۔ جیسے ایسا لگے گا کہ ہم نے اس ایمان کے نور کو چالو کرنے کی سوئچ دبا دی اور پورا پل صراط اس کی وجہ سے چمک اٹھے گا، جگمگا جائے گا، اور ایمان والے اس ایمان کے نور کی روشنی میں پل صراط کے اوپر چلنے لگیں گے۔ بہت سے ایمان والے ایسے ہوں گے کہ جو سواری کے اوپر بیٹھ کر کے پل صراط کو پار کریں گے، اور وہ سواری اتنی فاسٹ چلنے والی ہوگی جیسے کہ لائٹ اور بجلی چلتی ہے، یعنی کہ سیکنڈوں میں پلک جھپکنے میں وہ اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر کے پورے پل صراط کو پار کر لیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ
انسان کے جو نیک اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ قیامت کے دن ایک سواری بن جائیں گے، گاڑی بن جائیں گے، اور انسان اس کے اوپر بیٹھ جائے گا اور بیٹھ کر کے وہ پل صراط کو پار کرے گا۔ بعض حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو جانور ہم قربانی میں ذبح کرتے ہیں وہ جانور پل صراط کے پاس کھڑا ہوگا، اور مومن جائے گا اور اپنی پوری زندگی کے قربانی کے جانوروں کو وہاں دیکھے گا، ان کے اوپر بیٹھ جائے گا اور بیٹھ کر کے وہ پل صراط کو پار کرے گا۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قربانی کا جانور ذرا موٹا اور تندرست خریدو تاکہ پل صراط کو تم بہت تیزی سے پار کر لو، وہ تمہاری سواری بننے والا ہے۔ تو مومن سواری کے اوپر بیٹھ کر کے ایمان کے نور کے ساتھ پل صراط کو فٹافٹ پار کر لیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو عجیب مضمون آیا ہے کہ جب ایک ایمان والا بندہ جو دنیا میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا تھا، جب پل صراط پر آئے گا تو نیچے سے جہنم آواز لگائے گی، جہنم چلائے گی اور جہنم کہے گی اسرع یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تو جلدی جلدی گزر جا۔ خود جہنم کہے گی اس نمازی ایمان والے کو کہ تو جلدی جلدی پل صراط کے اوپر سے پار ہو جا، اس لیے کہ تو 5 وقت دنیا میں روزانہ وضو کرتا تھا، تیرے وضو کے پانی کی ٹھنڈک تیرے پیر کے قدم کے تلوے کے اندر ہے، اور وہ اتنی ٹھنڈک ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے میری آنکھ کہیں ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ ایک مومن کے وضو کے پانی کی ٹھنڈک جو اس کے قدم کے نیچے والے حصے میں تلوے میں جمع ہے، اس سے خود جہنم ڈرے گی اور اس ایمان والے کو آواز لگائے گی کہ تو جلدی جلدی گزر جا، آگے نکل جا، کہیں تیری ٹھنڈک کی وجہ سے میری آنکھ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ یہ ایمان والا گزر جائے گا، چل رہا ہوگا، روشنی جگمگا رہے گی، اتنے میں ایک تیسری جماعت آئے گی، اور یہ جماعت ہوگی منافق لوگوں کی جماعت۔ یہ منافق جیسے پل صراط پر آئیں گے، جن کی زبان پر ایمان تھا لیکن دل کے اندر ایمان نہیں تھا، جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل کے اندر کلمے کو انہوں نے جمایا نہیں تھا۔ جب منافقوں کی جماعت آئے گی تو یہ منافق لوگ اندھیرے میں ہوں گے، ان کو پل صراط پر کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ دکھائی نہیں دے گا، تو ایمان والوں کو آواز لگائیں گے، اے ایمان والو ذرا رک جاؤ، تمہارے آگے آگے جو روشنی ہے ہم بھی تمہارے ساتھ چلے تاکہ اس روشنی کے ذریعے ہم بھی پل صراط کو پار کر لیں۔ جیسے کہ اندھیرا راستہ ہو اور کسی گاڑی کی لائٹ خراب ہو گئی ہو، وہ دوسری گاڑی والے کو کہے کہ میں تیرے پیچھے پیچھے تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہوں تاکہ تیری روشنی سے میرا بھی کام چل جاوے۔ تو اس طرح منافق لوگ ایمان والوں کو آواز لگائیں گے، اے ایمان والو ذرا رک جاؤ، ہم تمہارے ایمان کی روشنی میں پل صراط پار کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایمان والے جواب دیں گے، لائٹ تو دنیا میں ملتی ہے، ایمان کی جگہ تو دنیا ہے، دنیا میں ایمان اور یقین، اللہ کی محبت وہ دل میں بٹھانے کی جگہ ہے، آخرت نہیں ہے۔ تم نے دنیا میں ایمان دل میں جمایا نہیں تھا، اسی لیے تم کو یہاں روشنی نہیں ملے گی۔ اگر ایمان کی روشنی چاہیے واپس دنیا میں جاؤ، جا کر کے ایمان کی روشنی حاصل کرو، لیکن ظاہر بات ہے کہ قیامت کے بعد کسی کو دنیا میں واپس آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور وہ منافق پل صراط کے اندھیرے راستے میں بھٹک جائیں گے۔ بالآخر پل صراط کی دونوں سائڈ پر آنکڑے لگے ہوئے، بڑے بڑے کڑے لگے ہوئے، تیز ایسے کڑے لگے ہوئے
کہ پورے پورے انسان اس کے اندر پھنس جاوے، جیسے کہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے کانٹا ہوتا ہے۔ اس طرح کے بڑے بڑے آنکڑے پل صراط کی دونوں طرف لگے ہوں گے، اور یہ منافق لوگ جیسے آگے چلنے جائیں گے اندھیرا ہوگا، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، وہ منافق ان آنکڑوں میں پھنس جائیں گے اور پھنس کر کے جہنم کے اندر وہ بھی گرا دیے جائیں گے۔ اب جب یہ منافق لوگ ایمان والوں کو آواز دے رہے تھے کہ ایمان والوں ذرا رکو رکو، تمہارے ایمان کی روشنی میں ہم بھی چلنا چاہتے ہیں، تو تھوڑی دیر تو ایمان والے ان سے بات کریں گے، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد قدرتی ایک دیوار آ جائے گی، عجیب دیوار آئے گی، وہ دیوار کے اس طرف ایمان والے ہو جائیں گے اور پیچھے کی طرف منافق ہو جائیں گے، اور بیچ میں وہ پوری دیوار آ جائے گی۔ اس دیوار کی وجہ سے اب ایمان والوں میں اور منافقوں میں جو بات ہو رہی تھی وہ بات بھی بند ہو جائے گی۔ یہ قدرتی ایک بڑی دیوار آئے گی، قرآن کی دوسری آیت میں صراحتاً موجود ہے۔ اس دیوار کے جو اوپر والا حصہ ہے اسی کو آراف کہا جاتا ہے۔ آراف میننگ یہ جو دیوار آئے گی منافق اور مومنوں کے بیچ میں، اس دیوار کے اوپر والے حصے کو آراف کہتے ہیں۔ یہ آراف عجیب جگہ ہے، ادھر جہنم ادھر جنت، بیچ میں یہ پل صراط پر دیوار، اور اس دیوار کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو ایک طرف جنت دکھے گی، ایک طرف جہنم دکھے گی، دونوں چیز ان کو نظر آتی ہوگی۔ اور جیسا کہ آپ کو بتلایا تھا گزشتہ مجلس میں کہ آراف پر کون لوگ ہوں گے، آراف کے اوپر وہ لوگ ہوں گے کہ دنیا میں جنہوں نے نیک کام بھی کیے، گناہ کے کام بھی کیے، ثواب بھی کیا، گناہ بھی کیا۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ جاؤ تلواؤ، وزن کراؤ، تمہاری نیکی زیادہ ہے یا تمہارے گناہ زیادہ ہے۔ نیکی زیادہ ہو گئی اللہ جنت میں بھیج دیں گے، اللہ ہمیں اس میں بنا دیں، اور گناہ زیادہ ہو گئے جہنم میں ڈلوا دیں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا وزن بالکل سرکھے سرکھا ہوگا، ایک جیسا، نیکی بھی اتنی گناہ بھی اتنے، بالکل برابر برابر، کسی طرف وزن جھکے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہیں گے کہ تم لوگ جہنم میں بھی جانے کے حقدار نہیں ہو اور ابھی جنت میں جانے کے بھی حقدار نہیں ہو، تم یہ آراف کی دیوار پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤ۔ سب کو اللہ تعالیٰ وہ دیوار پر بٹھا دیں گے، اور وہ وہاں بیٹھے بیٹھے ادھر جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس میں نہیں گرے، اور ادھر جنت دیکھیں گے تو وہاں بیٹھے بیٹھے لالچ کریں گے کہ اللہ جلدی بھیج دو اس کے اندر۔ بیچ میں ان کو کچھ وقت تک اللہ تعالیٰ رکھیں گے، جب پورے قیامت کے میدان میں سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، حساب کا کاؤنٹر بند ہو گیا، موت کو لایا جائے گا ایک جانور کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کروا دیں گے، یعنی اب کسی کی موت آنے والی نہیں۔ جب حساب کتاب ہو گیا اب موت کو لا کر اللہ ذبح کروا دیں گے جنت جہنم کے بیچ میں، اور اعلان ہو جائے گا کہ اب کسی کی موت نہیں آئے گی، جو جنتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنتی، جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ جب سارا حساب کتاب پورا ہو گیا اب اللہ تعالیٰ وہ آراف کی دیوار پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہیں گے جاؤ اب تم جنت کے اندر چلے جاؤ۔ ان کو اخیر میں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیج دیں گے، وہ خوشی خوشی جنت کے اندر آ جائیں گے۔ ایک حدیث میں عجیب بات آئی ہے کہ جو آخری آدمی ہوگا، آخری آدمی، اس کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے کہ جا جنت میں،
تو جنت کے دروازے پر جائے گا اور دیکھے گا اوہو یہ تو پوری پھول ہے، کہیں جگہ ہے ہی نہیں. تو جا کر کے اللہ تعالیٰ کو کہے گا کہ اللہ سب لوگ اپنے اپنے بنگلوں میں چلے گئے، میرے لیے تو کوئی جگہ بچی ہی نہیں ہے، پوری جنت پھول ہے، اب میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچی. اللہ فرمائیں گے جا دیکھ کوئی جگہ تو ہوگی. کہا اللہ میں دیکھ کے آیا کہیں کوئی جگہ نہیں. جب وہ بندہ نا امید ہو جائے گا اور خدا سے کہے گا کہ اللہ کوئی جگہ نہیں ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس آخری جنت میں جانے والے کو یوں فرمائیں گے کہ جتنی بڑی دنیا تھی، جتنی بڑی دنیا تھی، پورے پانچوں بر اعظم لے لو، پانچوں کھنڈ لے لو دنیا کے، کا جتنی بڑی دنیا تھی اس سے 10 گنی بڑی جنت میں تجھے عطا کرتا ہوں، چلا جائے میرے بندے. تو بندہ کہے گا اللہ سے اے اللہ آپ تو مالک اور خالق اور رب ہو کے مجھ سے مذاق کرتے ہو، یہاں تو کوئی جگہ نہیں دکھتی اور آپ مجھے یوں کہہ رہے ہیں کہ دنیا جتنی بڑی تھی اس سے 10 گنی بڑی جنت میں تجھے دے رہا ہوں، تو یہ اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو ساری دنیا کے خالق مالک ہو کر. اللہ فرمائیں گے جا تو چلا جا. وہ جنت میں جائے گا تو حقیقت کے اندر اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اس آخری جنتی کو اللہ تعالی عطا فرمائیں گے. تو اندازہ لگاؤ کہ جو لوگ پہلے چلے گئے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو تو کتنی بڑی بڑی جنت اللہ تعالی عطا فرمائیں گے. تو یہ ہے آراف. آراف کی دیوار بالکل بیچ میں ہوگی اور اس میں برابر والے لوگ ہوں گے. پھر اخیر میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیج دیں گے. کچھ دن گزرنے کے بعد جب جنتی لوگ کبھی کبھی جہنم کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور کیوں دیکھیں گے؟ جنت تو بہت اونچائی پر اور جہنم بہت نیچے. سورہ والتین میں ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. تو جہنم تو بالکل نیچے اور جنت بالکل اوپر. اب جنت میں جنتی سب دوست لوگ ایک دن جمع ہوں گے، جیسے دنیا میں پارٹی کرتے تھے وہاں بھی پارٹی ہوگی، دوست احباب جمع ہوں گے. تو وہ اپنا دنیا کا کوئی دوست ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں ہمارا ایک دوست تھا لیکن وہ ایمان والا نہیں تھا، پتہ نہیں وہ جہنم میں کہاں جل رہا ہے، کس حال میں ہے. چلو اپنے دیکھے اس کو جنت کی کھڑکی میں سے، ورنڈے میں سے، برآمدے میں سے باہر نکل کر کے اس کو دیکھے تو وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے جنت کے بالکل اوپر سے جہنم کے اندر. تو وہ اپنے اس دنیاوی دوست کو جہنم میں جلتا ہوا پائیں گے. جب پائیں گے تو آواز لگائیں گے کہ بھائی تھوڑا سا پانی تم ہم کو دے دو. وہاں جنت میں تو پانی، شراب، دودھ، شہد کی نہریں ہیں، تمہارے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے اور ہم ایک ایک قطرے کے محتاج ہیں، تھوڑا سا اوپر سے ڈال دو ہمارے واسطے. وہ نیچے سے جہنم میں سے آواز لگائیں گے. جیسے کہ فلڈ آتا ہے تو ایسے موقع پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے فوڈ پیکٹ ڈالے جاتے، تو کہا آج کم سے کم اتنا کر دو کہ تھوڑا سا پانی جنت میں سے ہمارے اوپر برسا دو، ڈال دو، ہمارا کام بن جائے. یا اللہ تعالیٰ نے جنت میں تم کو کھانے کے لیے جو نعمتیں دیے اس نعمت کا کچھ بچا کچا ہمارے اوپر ڈال دو اوپر سے. یہ جہنمی لوگ اندر سے آواز لگا کر اپنے جنتی دوستوں کو کہیں گے. تو یہ جنتی دوست کیا جواب دیں گے کہ جنت کا پانی، جنت کا کھانا، جنت کی نعمتیں یہ تو ایمان نہ لانے والوں کے لیے حرام ہے. جو دنیا میں ایمان نہیں لائے ان کو کبھی نہیں مل سکتا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. یہ کہہ کر کے وہ انکار کر دیں گے.
تم تو دنیا میں دین اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، دین اسلام کے اوپر ہنستے تھے، اسلام کے احکام کے اوپر تم مذاق بناتے تھے، اور تم دنیا میں اللہ کے نبی کی ایمان کی باتوں کو بھول جاتے تھے۔ تو آج اللہ نے تم کو بھلا دیا، خدا کی رحمت تم کو نہیں ملے گی۔ قرآن آیا تھا، نبی آئے تھے، دین تھا، لیکن تم لوگوں نے اس پر ایمان قبول نہیں کیا، اسی لیے آج تم کو جنت کی نعمتوں سے بھلا دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ آواز لگائیں گے، ہے کوئی سفارش کرنے والے، کوئی لاگوگ لگانے والے جو اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرے اور لاگوگ لگاوے اور ہم کو جہنم میں سے چھڑوا دے؟ ہے کوئی سفارش؟ کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی شہید، کوئی صدیق، کوئی ولی، کوئی متقی، کوئی ہے جو اللہ کے سامنے جا کر کے ہماری سفارش کرے، ہماری لاگوگ لگاوے اور ہم کو جہنم کی آگ سے نکلوا دے؟ اگر وہ جنت میں نہیں لے جاوے تو کم سے کم جہنم سے نکلوا کر ہم کو دنیا میں واپس تو بھجوا دے، اتنا تو کم سے کم کر دے۔ جہنم سے نکال کے جنت میں نہیں لے جاتے تو کم سے کم ہم کو دنیا میں تو بھیج دے۔ اسی لیے کہ اگر ہم کو دنیا میں دوسری مرتبہ جانے کا چانس ملا تو اب ہم بہت اچھے کام کریں گے، نیکیوں والے کام کریں گے، ثواب والے کام کریں گے، اور اللہ کو راضی کر کے آخرت میں آئیں گے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ اب تو تم کو جانے کا کوئی چانس نہیں۔ بہرحال ان آیتوں کے اندر آراف کی دیوار پر بیٹھنے والے ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو اخیر میں بھی اللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ ہے ایمان کی برکت۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایمان کتنی قیمتی دولت ہے کہ اگر انسان کے گناہ زیادہ ہوئے، نیکی کم ہوئی، تو بھی گناہ کی سزا بھگت کر آدمی جنت میں آئے گا، برابر ہوا تو بھی حساب کتاب کے بعد جنت میں آئے گا۔ اسی لیے آدمی کو بیٹھ کر کے کبھی کبھی اکیلے میں سوچنا چاہیے۔ ہم بیٹھ کر کے بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں، کبھی یہ بھی سوچو کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس نے بغیر مانگے ہم کو ایمان عطا فرمایا، مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا کیا، جس کی برکت سے ہم مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے۔ کتنی بڑی اللہ تعالی کی نعمت ہے، اس کو کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچو تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہم کو توفیق ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ عجیب عجیب سوال لاتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عرض یہ ہے کہ جنات کیا کھانا کھاتے ہیں؟ ابھی انسان بھوکے مر رہے ان کی فکر کرو۔ جنات کے بارے میں آتا ہے بعض روایتوں میں کہ یہ جو کوئلے ہیں، کوئلے یہ بھی جنات کھاتے ہیں، ان کی غذا ہے یا ان کے جانوروں کا کھانا ہے۔ اسی لیے کوئلے سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے ہم کو کوئی چیز پانی نہ ملے تو ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں، مٹی اور اینٹ، تو کوئلے سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک کوئلہ ہوتا ہے جو مائنز میں سے نکلتا ہے، کھان میں سے، اور ایک کوئلہ ہوتا ہے جو لکڑیاں جلا کے تیار کیا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی کوئلے سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا، اور اس کی حکمت کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ یہ جنات یا جنات کے جانوروں کا کھانا ہے۔
اگر تم اس کوئلے کو استنجے کے ذریعے ناپاک اور گندا کر دو گے تو پھر ان کا کھانا گندا ہو جائے گا. ایک. دوسری بات، ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں تو جو ہڈی بسم اللہ پڑھ کے ہم گوشت کھاوے اللہ کا نام لے کر، پھر اس کی ہڈی وغیرہ جو بچ جاتی اس کو ادھر ادھر مت پھینکو. کسی جگہ کے اوپر کوئی پتھر ہو، کوئی کونا ہو، وہاں لے جا کر کے رکھ دو. تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ جس ہڈی پر پڑی جاتی ہے اس کو آدمی کھا لیتے ہیں، پھر قدرتی طور پر اس کے اوپر گوشت لگ جاتا ہے اور جنات آ کے اس کو کھا لیتے ہیں. اور ہم نے تو الحمدللہ یہ نظام بنایا ہے، باردولی والے گھر میں بھی، ڈابھیل والے گھر پر بھی، کہ دسترخوان کی ہڈیاں رکھنے کی ایک جگہ ہمارے یہاں متعین ہے باہر، ادھر ادھر پھینکتے نہیں. ہر ایک کو معلوم ہے، وہاں خدمت کرنے والے طلباء کو، وہاں گھر والوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے. دسترخوان پر سے ہڈیاں چن کر وہ وہیں لے جا کے رکھ دیں گے، اور صبح میں وہ ہوتا نہیں ہے، سب غائب ہوتا ہے. ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا ہے. کبھی کبھار سال دو سال میں ایک آدھ مرتبہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ نہیں کھایا، باقی صبح میں باقی نہیں ہوتا ہے. تو یہ نظام ہونا چاہیے. کم سے کم کتے بلی کھا لیں گے، ان کے پیٹ میں جائیں گے. اگر جنات کھانے نہیں آئے تو کتے بلی کھا لیں گے، وہ دعا دیں گے. تیسری چیز، انسان جو چیزیں کھاتے ہیں وہ بھی ان کے کھانے میں آتی. اس کے بھی بہت سارے واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. بہرحال یہ چیزیں ان کے کھانے میں آتی ہیں. دوسرا سوال لکھا ہے کہ جنات کہاں رہتے ہیں. تو میں تو اکثر آپ لوگوں کو بیانوں میں سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل والی 3 بڑی مخلوق پیدا فرمائی، ایک فرشتے، دوسری جنات، تیسرے انسان. تو سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا، آخر میں انسان کو پیدا فرمایا. جنات پیدا ہونے کے بعد اسی زمین پر رہتے تھے. اب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جنات ہمارے گھر میں گھسا، تو میں کہتا ہوں غلط. ہم جنات کے گھروں میں گھسے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے پیدا کس کو پہلے کیا؟ جنات کو. وہ زمین پہ رہتے تھے، انسان تو بعد میں پیدا ہوئے، ہم آ کے ان کے گھروں میں قبضہ کر کے بیٹھے. تو بہرحال یہ گھروں میں بھی رہتے ہیں، جنگلات میں بھی رہتے ہیں، پہاڑوں پر بھی رہتے ہیں، جزیروں پر بھی رہتے ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر یہ لوگ رہتے ہیں. ان کے باقاعدہ پورے پورے شہر بھی ہوتے تھے، ہوتے ہیں ابھی بھی. کیا جنات شادیاں کرتے ہیں، ہے ان میں شادیوں کا سلسلہ. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات میں جو مرد ہے وہ انسان میں عورت سے شادی کرے، اور انسان کے مرد جنات عورت سے شادی کرے. ایسے بھی واقعات ہیں. شادیوں کا سلسلہ ہے ان میں بھی، اولاد کا بھی سلسلہ ان کے اندر ہوتا ہے. اس کی مزید تفصیل پڑھنی ہو تو ایک کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان نام کی، اس میں اس کے مسئلے بھی سب لکھے ہوئے ہیں، جناتوں کے اور ان کی شادیوں کے، اور عجیب عجیب واقعات اور مسائل سب اس کتاب میں ہیں. پروین محمد حسین پٹھان ICU میں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. صابرہ بی بی، غلام نبی بھنڈاری، کینسر ہوا ہے، ڈائبٹیز بھی ہے. اللہ ان کو بھی اپنے فضل کرم سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. 4، 5، 6 کو کفلتا میں اجتماع ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور کامیاب فرمائے. سارے حضرات پہنچنے کی کوشش کریں. درود شریف پڑھ لو. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا ذا الجلال والإکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں آپ کی رضا دنیا اور آخرت میں عطا فرما، ہماری اولاد کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما، بری دوستی سے، بری عادتوں سے، ناجائز تعلقات سے، ہر حرام سے ہماری اور ہماری اولاد اور نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما، اجڑوں ہووں کو آباد فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جو مرتد ہو گئے ان کو دوبارہ کامل ایمان عطا فرما، امت کی بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما، امت کی بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، امت کی بہن بیٹیوں کے ایمان کی، دین کی، عفت کی، تقوی کی حفاظت فرما، اے اللہ سازشوں کو ناکام فرما دے، اس ملک میں امن و امان قائم فرما دے، اس ملک میں قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کو باقی فرما، اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کام کرنے والوں کی، تمام اہل ایمان کی ہر طرف سے مکمل حفاظت فرما، شریعت اسلامیہ کی مکمل حفاظت فرما، اے اللہ عافیت کا ماحول قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ، اس ملک میں رہنے والی قوموں میں آپس میں رواداری عطا فرماؤ، فتنے فساد دنگے جھگڑوں سے اللہ حفاظت فرماؤ، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جاؤ، ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، خوشگوار پاکیزہ زندگی عطا فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ، جائز مقاصد پورے فرماؤ، الجھنوں کو دور فرماؤ، ذکر شکر کی کثرت عطا فرماؤ، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرماؤ، آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔